السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 115 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اس آیت کریمہ میں دو بات بتائی گئی کہ حق و رسول اللہ نے جو راستہ دکھایا، حق واضح ہونے کے باوجود اس کے خلاف چلنا اور عام مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلنا۔ تو اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں، خصوصاً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس میں طعمہ کے تعلق سے بات بتائی جا رہی ہے کہ پیچھے والی آیت میں جو بات بتائی گئی تھی کہ اس نے چوری کی تھی اور چوری کا الزام یہودی پر لگایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر کے اس کے پردے کو فاش کیا، اس کے جرم کو ثابت کیا۔ تو اب اس کا جرم جب ثابت ہو گیا تو لوگوں سے شرمندہ ہوا اور اپنی جان کا خطرہ محسوس کرنے لگا، رسوائی کا خوف ہوا، تو وہ کیا کیا، مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف چلا گیا اور مشرکین سے جا ملا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک گھر پہ جا کر، جس گھر پہ وہ رکا، مہمان بنا، تو اسے یہ پتہ چلا کہ اس گھر میں سونا بہت زیادہ ہے۔ چونکہ چوری کی عادت تھی تو اب رات میں اٹھ کر اس کو چرانے کی کوشش کیا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اسے سنگسار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ مہمان بن کر آیا تھا تو لوگوں نے کہا ہاں ہمارے گھر سے نکل جا۔ وہاں سے نکل گیا اور نکلنے کے بعد بنو سلیم کے علاقے میں چلا گیا، وہاں جا کر اس نے بت پرستی شروع کی۔ ایک کام یہ کیا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تاجروں کے ساتھ مل گیا اور کشتی میں سوار ہوا، وہاں چوری کی عادت تھی تو وہاں بھی کچھ چرا لیا، تو لوگوں نے اسے پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا، وہیں اس کی موت ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ طعمہ نے چونکہ چوری کی تھی، اب اس کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے، وحی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور رسول اللہ نے بتا دیا کہ چوری یہودی نے نہیں بلکہ طعمہ نے کی ہے، تو اس کے دل و دماغ میں بات آ گئی کہ یہ تو چوری کے تعلق سے صرف مجھے پتا تھا، تو اب جو ہے جب اس کی خبر دی جا رہی ہے تو یہ نبی ہیں، تو نبی سچے ہیں، اور جو قرآن ہے کلام اللہ، وہ بھی جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور مسلمان جس راہ پر چل رہے ہیں وہ بھی سچا دین ہے۔ یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود بھی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا اور تمام مسلمانوں کے خلاف راستے کو اختیار کیا، اسلام کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کی اور شرک کیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے فرماتا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے۔ تو اس کی سزا کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، اسے دوزخ میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو شرک کی جو ہے سزا جزا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرما دی۔ اب آیہ نمبر 116 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ شرک جرم عظیم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ تو ایک تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ طعمہ نے شرک کر دیا، چوری کرتا، توبہ کرتا تو
اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا. تو توبہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے سزا بھگت کر اگر وہ ایمان والا ہوتا تو اس کی بخشش کی امید تھی، لیکن اس نے شرک کی طرف گیا اور اسی میں اس کی موت ہو گئی. تو اب دوسری وجہ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے شخص اعرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی غرق ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں نے گناہ تو کیا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، جب بھی عبادت کی ایک خدا کی عبادت کی ہے. اب میں گناہوں میں چونکہ ڈوب چکا ہوں اور اللہ سے بھاگ بھی نہیں سکتا، شرمندہ ہوں، تائب ہوں اور مغفرت چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کیا میرا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل بھی کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا، یعنی ان کی بخشش کے مستحق کو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا، اور جو شرک کرے وہ گمراہی پر ہے. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شرک اور کفر دو ایسے گناہ ہیں، اگر وہ بندہ مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اگر وہ صدق دلی سے توبہ کرے کہ آئندہ شرک و کفر نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ جیسے حقوق اللہ ہو، نماز روزے وغیرہ چھوڑنا، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے. اور ایک گناہ ہے حقوق العباد، بندے کا بندے پر حق، یعنی بندے کے مال کو غصب کر لیا، اس کو نقصان پہنچایا. تو ان ساری صورتوں میں جو بندے کو تکلیف دینے کی کوئی بھی صورت ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت معاف فرمائے گا جب وہ بندہ معاف کرے گا، چونکہ یہ حق العباد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. اور آیہ نمبر 117 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ مشرک نہیں پوچھتے اللہ کے سوا مگر کچھ مؤنثوں کو، عورتوں کو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعْنَهُ اللَّهُ، اور نہیں پوچھتے مگر سرکش شیطان کو. یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو مشرکین مکہ جو پوچھتے تھے وہ عورتوں کو پوچھتے تھے. عورتوں سے مراد یعنی جن اسٹیچو بت کو وہ پوچھتے تھے ان کے نام بھی جو ہے عورتوں کے نام پر تھے، جیسے لات، عزہ، منات وغیرہ. اور پھر دوسرا قول یہ ہے کہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب جو ہے جن کو پوچھتے تھے انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. اور پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ ان بتوں کو جن کو پوچھتے تھے عورتوں کی طرح زیور پہنا کر سوارتے تھے، جس طریقے سے عورت کو سجاتے ہیں وہ ان بتوں کو سجاتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہ عورتوں کو پوچھتے ہیں. اور چونکہ عورتوں کو ان بت کو پوجنا یہ شیطان کے حکم سے تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورتوں کو پوچھتے ہیں اور شیطان کو پوچھتے ہیں. تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنہ اللہ، تو اللہ نے جس پر لعنت کی، ایک بات تو وہ ہے کہ جس نے شرک کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، شیطان پر اللہ کی لعنت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس نے کہا ضرور میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا. اب ایک تو لعنت کی بات آ گئی کہ اللہ نے اس پر لعنت کی، یعنی لعنت سے مراد یہ ہے اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنا. شیطان نے یہ بات کہا کہ میں ان کو جو ہے اپنے چنگل میں لوں گا، ایک طریقے سے اپنا حصہ متعین کر لوں گا. وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بہکائے گا، وسوسہ ڈالے گا، لوگ اس کے وسوسے کو قبول کر لیں گے، اس کی اتباع کرنے لگیں گے. اور پھر آگے والی آیت میں واضح طور پر اس نے جو کہا اس کو یہاں رکھا گیا. آیہ نمبر 119 میں شیطان گمراہ کرے گا کس طریقے سے. تو ایک بات تو اس نے کہی کہ میرا حصہ میں متعین کر لوں گا تیرے بندوں میں. وہ کیا حصہ ہے؟ 119 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان نے کیا کہا؟ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور انہیں امید دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ضرور ان کو کہوں کہ وہ چیریں کان چوپایوں کے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ضرور کہوں گا کہ تبدیل کریں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ،
اور جو بنائے شیطان کو دوست اللہ کے بجائے فقد خسر خسرانا مبینہ، تو یقیناً ضرور نقصان میں ہوا۔ تو اس آیت کریمہ میں کئی ایک بات اس نے کہی ہے شیطان نے کہ میں ان کی زندگی سے کچھ حصہ مقرر کر لوں گا، یعنی انہیں گمراہ کروں گا، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں نے انہیں امید دلاؤں گا۔ اب کس بات کی امید دلائے گا؟ تو یقیناً ان کے ذہن و دماغ میں اس بات کو ڈالے گا کہ لمبے عرصے تک تجھے زندہ رہنا ہے۔ جب یہ سوچ انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ موت سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس امید پر جیتا رہتا ہے کہ مجھے ابھی لمبے عرصے تک جینا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شیطان جو لمبی زندگی کی امید دلاتا ہے تو وہ دو وجہ سے ہوتی، ایک تو جہالت اور نادانی کی وجہ سے، اور پھر دوسری بات دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اب جہالت اور نادانی کیا ہے؟ یعنی آدمی اپنی جوانی پر، جوان ہے تو جوانی پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور یہ خیال دل میں لاتا ہے کہ ابھی بڑھاپا آئے گا، مرنے کے لیے بڑا دن ہے، یعنی لمبا عرصہ ہے۔ اور نادانی یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی تندرست رہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ صحت مند ہوں، ہیلدی لائف جی رہا ہوں، تو اب جو ہے فی الوقت جو ہے موت میرے لیے امپاسبل ہے، ابھی موت مجھے نہیں آئے گی، یہ ذہن میں اس کی بات آتی ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جس کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ ابھی زندگی بڑی لمبی ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو جوانی کے دہلیز پر قدم نہیں رکھتے، اس سے پہلے انہیں موت کے آغوش میں جانا پڑتا ہے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کیا ہزاروں انسان ایسے نہیں ہیں جو جوانی کے سیڑھی پر قدم انہوں نے رکھا اور موت نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تندرست ہے تو کیا ہوا، بہت سارے نوجوان ایسے نہیں ہوئے کہ جوان تندرست ہیلدی ہونے کے باوجود جم جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، لیکن اچانک بیماری، کسی بیماری نے انہیں گھیر لیا اور اسی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے، تو موت نے انہیں آ لیا۔ تو یہ سوچنا چاہیے جوانی ہو کیا بچپن ہو کیا بڑھاپا ہو، کوئی بھی ہو، تو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، وقت تو متعین ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ تو لمبی زندگی کی امید اس طریقے سے رکھنا کہ میں جیوں گا، اللہ کے ذکر اور فکر سے غافل رہنا، شریعت مطالعہ پر عمل نہ کرنا، یہ سوچ کے کہ زندگی لمبی ہے، بڑھاپے میں دیکھا جائے گا تو موت آ کر رہے گی، تو اگر یہ وسوسہ آئے تو سمجھ جانا کہ شیطان کی طرف سے۔ ایک نادانی ہے، اور دوسری بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت، اس وجہ سے آدمی لمبی امیدوں میں لگا رہتا ہے کہ انسان کے ذہن میں شیطان اس بات کو ڈال دیتا ہے کہ وہ لمبی زندگی جیے گا، تو وہ اپنے دل کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ ابھی لمبی زندگی ہماری ہے تو ابھی جو ہے میں گھر بنا لوں اور پھر جو ہے کاروبار اور جو ہے بڑھاؤں، نئی گاڑی خریدوں، لگژریس زندگی گزاروں، اچھی زندگی ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، بہت ساری امیدیں وہ لگا کر دن گزارنا شروع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر و فکر سے منہ موڑ لیتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ اسی دنیا میں لگا رہتا ہے کہ موت اسے اپنے آغوش میں، چنگل میں لے لیتی ہے۔ تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی اس بات کا خیال آئے کہ زندگی بہت لمبی ہے، کل سے عمل شروع کروں گا، دین پر عمل کرنا شروع کروں گا، اللہ کا ذکر شروع کروں گا، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کل والی بات یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، آپ کو لمبی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان نے چیلنج کیا ہے کہ میں گمراہ کروں گا اور لمبی امیدیں ان کے ذہن و دماغ میں بٹھا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اور پھر ایک بات اس نے بھی کہی ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یعنی عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جو اونٹنیاں ہوتی تھی وہ 3-4 بچے جننے کے بعد لوگوں میں یہ ذہن تھا کہ اس کو بتوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، اس کے دودھ کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو یہ شیطان کے ورغلانے سے ہوتا تھا۔ اور پھر آخر میں اس نے ایک بات کہی کہ لوگوں کو کیا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی وہ تبدیل کرے گا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے ذریعے۔ اب تبدیل کس طریقے سے کرے گا؟ حدیث اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بات خود سمجھ میں آئے گی
کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنے اور اس عورت پر لعنت ہے جو مرد کا لباس پہنے۔ دوسری حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت، اور آگے ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ تیسری حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں۔ تو آج کے دور میں آپ بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو یہ شوق ہو گیا ہے کہ آرگنز کو بدل کر جو ہے مرد جو ہے عورت بننا چاہتی ہیں، عورتیں جو ہے مرد بننا چاہتی ہیں، اور ہو بھی رہے ہیں، مرد عورت بن رہے ہیں، عورت مرد بن رہے ہیں۔ جو تبدیلی کے بغیر بننا چاہ رہے ہیں وہ ذہنی طور پر بن رہے ہیں۔ اس طریقے سے باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے، آدمی مرد ہے لیکن اس نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں بلکہ عورت ہوں۔ اگر کوئی شخص اسے جو ہے ہی کر کے بلا لیتا ہے مرد کو تو وہ اس پر کیس کر دیتا ہے، اور حکومت بھی اتنی نادان ہے کہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہے کہ جب اس نے سمجھ لیا ہے کہ وہ مرد جو ہے عورت اپنے آپ کو تصور کر لیتا ہے تو اسے مرد کیوں تصور کرتا ہے۔ ایسے ہی عورت جو ہے جو شی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ہی تصور کر لے، یعنی مرد تصور کر لے، اگر کوئی اس کو عورت کہہ کے پکارے وہ بھی اس کے پر کیس کر دیتی ہے اور گورنمنٹ اس کو قبول بھی کر لیتی ہے۔ تو یہ تصور کے طور پر بھی ہو گیا اور فزیکلی بھی لوگ اپنے آپ کو چینج کرنے لگے ہیں۔ تو شیطان نے جو کہا تھا کہ میں جو اصل چیز ہے اس کو تبدیل کروں گا، لوگوں میں اس بات کو عام کروں گا، وہ چیز عام ہو رہی ہے، اب وہ LGBT کی صورت میں ہو کہ کسی اور صورت میں۔ پھر آخر میں ایک چیز یہ ہے کہ تبدیل کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بالوں میں دوسروں کے بال لگانے والی، لگوانے والی، بدن گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت ہے۔ تو اس میں جو ہے جتنے ٹیٹوز ہیں، جو ٹیٹو جو بناتے ہیں، چاہے وہ درخت کی صورت کا ہو یا یہ ہے کہ جانوروں کے ہو یا پرندوں کے ہو یا فلاورز کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، بنانا جو ہے یہ ایک طریقے سے یہ گدوانا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع فرمایا، ایک چیز کو وہ تبدیل کرنا ہے، تو ان چیزوں سے بھی منع فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔